بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہم سب قواعد عربیہ کے تحت میں اس میں مبنی کی ایک بہت بڑی اہم ترین قسم، یعنی اس میں فعل یا اسماء افعال کی قسم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دوستو، آج کی کلاس کا نمبر ہے 86، 86ویں کلاس ہے. تو اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی کلاس نمبر 85، تو اس کے اندر اسماء افعال کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی. تو اس کلاس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اسماء افعال کہتے کس کو ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. دوستو، اسی کلاس کی جو روداد ہے، پھر اسی کلاس کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اسماء افعال کے سلسلے میں اس کی کچھ باتیں، خصوصی باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور آج کی گفتگو کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اسماء افعال کے جو مطلب الفاظ ہیں، جو الفاظ اسماء مطلب افعال ہیں، یعنی اسماء افعال میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ پوری قسموں کا اور پورے الفاظ کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ حد تک آپ کے سامنے بات عرض کی جا رہی ہے کہ اسماء افعال وہ مثال کے طور پہ ہوتے کیسے ہیں، اور وہ تعریف کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ وہ کن کن فعلوں کے معنی میں آتے ہیں. تو دوستو، یہاں ہم سیدھے رخ کرتے ہیں اسماء افعال کے 3 حصوں کی طرف. 3 حصوں میں سے 2 حصے ہی انتہائی اہم ترین ہیں، اور یہ جو تیسرا حصہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذیلی حصہ ہے. دوستو، اسماء افعال کے تحت میں یہاں لکھا ہوا ہے اس میں فعل فی معنی الماضی، پھر یہ ہے اس میں فعل فی معنی الامر، پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ تیسرے نمبر پر لکھا گیا ہے اس میں فعل فی معنی المضارع. تو اس میں فعل فی معنی الماضی مطلب اس کا مطلب ہے کہ ایسا اس میں فعل جو فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے. پھر اسی طریقے سے اس میں فعل فی معنی امر بولنے کا مطلب ہے کہ ایسا اس میں فعل جو اس میں فعل ہے وہ فعل امر کے معنی میں ہو. تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پہ درج کیے گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوستو ذیلی طور پر یہ لفظ یاد رکھیں کہ ذیلی کا لفظ میں یہاں استعمال کر رہا ہوں. یہ ذیلی طور پر جو ہے نا اس میں فعل فی معنی المضارع، یعنی ایسا اس میں فعل جو مضارع کے معنی میں آتا ہے، ان کے کلمات اور الفاظ یہ ہیں. تو دوستو، اصل جو اسماء افعال ہیں وہ یہی ہیں. تو یہ بھی اسماء افعال ہیں لیکن معنوی حساب سے وہ فعل مضارع کے معنی میں آتے ہیں اور نہیں بھی آتے ہیں، فعل ماضی کے ہی معنی میں رہتے ہیں. اس طرح کا اختلاف ہے. تو اس لیے اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کو ذیل میں رکھا گیا ہے. دوستو یہاں پہ دیکھیں اس میں فعل فی معنی الماضی کے تحت میں کچھ الفاظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، مطلب ایسے اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا گزشتہ درس میں کہ اسماء افعال بعض وہ ہوتے ہیں جن کے اندر فعل ماضی کا معنی ہوتا ہے. پھر یہ بھی بات میں دوبارہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اس میں فعل یا اسماء افعال یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو کلمات ہیں، یہ بڑے تعجب میں ڈالنے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اس میں فعل کا مطلب ہے، مطلب یہ جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے ایک ہی وقت میں. مطلب یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. مطلب اسماء افعال اگر پوروں کو شامل کر کے اگر بولا جائے تو اسماء افعال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کلمات، پھر ایسے الفاظ عربی کے کہ جو ایک ہی وقت میں اسم بھی ہیں اور فعل بھی ہے. حالانکہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہے پہلے سے کہ دیکھیے جو اسم ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہوتا، جو فعل ہوتا ہے وہ اسم نہیں ہوتا. جو لفظ اسم بن جائے تو وہ فعل نہیں ہوگا، مگر جو فعل بنا وہ اسم بھی نہیں ہوگا.
تو اس طرح یہ تضاد ہے ان دونوں کے درمیان میں، لیکن یہ تضاد والے امور جو ہے نا ایک ہی وقت میں ایک لفظ میں یا ایک جیسے الفاظ میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہی جو ہے تعجب خیز بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مطلب اسماء مبنیات کی یہ جو قسم ہے اسماء افعال والی، اس کے اندر واقعی جو مثالیں ہیں اور جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، ان کے اندر دونوں قسم کی نوعیتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں مطلب اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، ان کے اندر اسم پن بھی ہے، فعل پن بھی ہے۔ تو دوستو، اس تعریف میں عرض کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی کہ دیکھیے اسماء افعال جو ہوتے ہیں وہ لفظی حساب سے دیکھا جائے، کلمے اور لفظ کو دیکھا جائے، اس کی صورت شکل کو دیکھا جائے تو وہ اسم ہے، وہ اسم ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کے معنی کا تعلق ہے تو وہ معنی یا تو فعل ماضی کے ہوتے ہیں ان کے اندر، یا فعل امر کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں اسماء افعال کے کہ جن کے اندر معنی فعل ماضی کے ہیں، پھر بعض ایسے اسماء افعال ہیں کہ جن کے اندر فعل امر کے معنی ہے۔ تو دوستو، یہ جو فعل ماضی کے معنی میں یا فعل امر کے معنی میں اسماء افعال پائے جاتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں ہی ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اسم فعل فی معنی الماضی، مطلب یہ ہے کہ ایسے اسماء افعال یا وہ اسم فعل جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، فعل ماضی کے معنی میں۔ تو ان سارے الفاظ کے اندر دوستو فعل ماضی کے معنی ہے، فعل ماضی کے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، ہم اس لفظ کو لیتے ہیں پہلے، ہئی ہاتا۔ ہئی ہاتا یہ جو لفظ ہے یہ دیکھنے میں اسم ہے، لفظ میں اسم ہے، مگر اس کے اندر پائے جانے والے معنی وہ فعل کے ہیں، اور وہ فعل کے معنی بھی فعل ماضی کے ہیں۔ جیسے کہ دوستو یہاں پہ دیکھیں، ہئی ہاتا، اس کے بعد میں لکھا گیا ہے بعودہ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے، ہئی ہاتا جو اس میں فعل ہے یہ دراصل بعودہ کے معنی میں ہے، یہ مکمل فعل نہیں ہے، مطلب یہ لفظی معنوی ہر حساب سے فعل نہیں ہے، یہ وہ اصل میں فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، بناوٹی طور پر، پیدائشی طور پر یہ اسم ہے، لیکن اس کے اندر کے معنی فعل ماضی کے ہیں، فعل کے ہیں۔ تو ہیہاتا کا جو لفظ ہے یہ بعودہ کے معنی میں ہے، اس کے اندر بعودہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بعودہ ایک مستقل فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ بعودہ کے معنی ہوتے ہیں وہ دور ہوا، تو ٹھیک اسی طریقے کے معنی وہ دور ہوا کے معنی جو بعودہ کے ہیں وہ ہیہاتا میں پائے جاتے ہیں۔ ہیہاتا کا بھی مطلب ہوگا وہ دور ہوا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہے شتانہ کا لفظ۔ شتانہ یہ بھی اسم فعل ہے یا اسماء افعال میں سے ہے، تو اس کے اندر کے جو معنی ہے دوستو وہ ہے افترخا کے معنی، افترخا۔ تو اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں جدا ہوا، وہ جدا ہوا۔ تو شتانہ کے اندر افترخا یعنی وہ جدا ہوا کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ فعل ماضی کے معنی ہے۔ بعودہ کے جو معنی اس میں پائے جاتے ہیں یہ بھی فعل ماضی کے معنی ہے۔ پھر افترخا کے معنی جو شتانہ میں پائے جاتے ہیں یہ بھی فعل ماضی کے معنی ہے۔ پھر اسی طریقے دوستو یہاں پہ مختلف حرکتوں سے پہلے والے حرف کی حرکتیں تبدیل کر کر کے تین ایک جیسے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے سرعانہ، پھر یہ ہے سرعانہ، پھر یہ ہے سرعانہ۔ سین جو پہلا حرف ہے اس کو یہاں پہ پہلی مثال میں زبر ہے، دوسری مثال میں پیش ہے، تیسری مثال میں زیر ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا تینوں طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تینوں طریقے سے بھی آتا ہے۔ سرعانہ بولیے آپ، یا سرعانہ بولیے، یا سرعانہ بولیے، یہ ہر حرکت کے ساتھ جو یہاں تین الفاظ لکھے گئے ہیں یہ سب کے سب اسماء افعال میں سے ہے، یہ اس میں فعل ہے۔ یہ پورے کے پورے جتنے بھی ہیں تین الفاظ تو یہ اسرع کے معنی میں ہے۔ اسرع فعل ماضی ہے، جلدی کیا کے معنی ہے، جلدی کیا۔ تو ان میں سے ہر لفظ کے اندر جلدی کیا کے معنی آتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو یہ جتنے الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں یہ سب کے سب فعل ماضی کے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے بارے میں بولا گیا اسم فعل فی معنی الماضی، مطلب یہ ایسے اسم فعل ہیں اور ایسے اسماء افعال ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں۔ دوستو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ فعل ماضی کے معنی میں پائے جانے والے اسماء افعال صرف اتنے ہی نہیں ہیں، اتنے نہیں ہیں، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہیں بھی۔ یہاں پہ ایسا سمجھیں کہ بطور مثال یا
تھوڑی سی وضاحت کے لیے یہ الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے۔ تو ان میں سے ہر لفظ کے اندر فعل ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کرنا، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے تو یہ بات عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ہم جب اسماء مبنیات کے تحت میں اس کی قسموں کو پڑھنا شروع کیے تھے، ہر قسم کے تحت میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ فلاں قسم جو ہے، جیسے کہ ضمیر ہے یا اسماء اسم موصول ہے، اسم اشارہ ہے، تو یہ جو قسمیں ہیں اس اسماء مبنیات کے، تو ان کے اندر، ان قسموں کے اندر اصل مبنی کی مشابہت کس لحاظ سے پائی جا رہی ہے، ہر وقت ہم ہر قسم میں پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اسماء مبنیات جو ہے، جو مبنی ہے، اس میں مبنی، تو اس کی تعریف میں چونکہ یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی لفظ، اگر کوئی کلمہ وہ اگر غیر مرکب ہو، غیر مرکب بالکل تنہا ہو، یا مبنی اصل کے مشابہ ہو، تو اصل مبنی کے مشابہ ہونا یہ ساری قسموں کے اندر ضروری ہے۔ مشابہ، یا تو اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ مبنی بنے گا، یا غیر مرکب واقع ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہوگا۔ تو ہر قسم کے تحت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں موصول ہے تو یہ احتیاج میں، حاجت مندی میں یہ حرف کے مشابہ ہے۔ پھر اسماء اشارات کے سلسلے میں بھی اسی طریقے کی بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ ضمیر کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ضمیر بھی جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اپنے مرجع کی محتاج ہوتی ہے، اس طرح کبھی مخاطب کی محتاج ہوتی ہے، کبھی متکلم کی محتاج ہوتی ہے، کبھی غائب کی محتاج ہوتی ہے، تو لہذا احتیاج میں یہ حرف کے مشابہ ہے، تو اسی لیے اس کو اسماء مبنیات کے قسم میں شمار کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں دوستو، چلتے چلتے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسماء افعال ہیں، تو اسماء افعال یہ اسماء مبنیات کی قسم ہے، تو یہ کس چیز میں اصل مبنی کے مشابہ ہے؟ یہ اسماء افعال کس چیز میں مشابہت رکھتے ہیں؟ تو دوستو یہ دو چیزوں میں مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی، دوسرا ہے فعل امر۔ فعل امر کے حاضر کے صیغے جو ہوتے ہیں 6، تو چونکہ فعل ماضی کے جو صیغے ہیں، فعل ماضی جو ہے وہ اصل مبنی ہے، پھر اسی طریقے سے فعل امر کے جو 6 صیغے ہیں، افعل، افلا، افلو، افلی، افلا، افلنا، تو یہ بھی اصل مبنی ہے۔ تو اصل مبنی کے معنی چونکہ ان کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان الفاظ کے اندر اصل مبنی میں سے فعل ماضی کے معنی پائے گئے، پھر اسی طریقے سے ان الفاظ کے اندر فعل امر کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو لہذا ان میں فعل ماضی کے معنی آنا اور ان میں فعل امر کے معنی پایا جانا، تو اتنی سی مشابہت وہ اصل مبنی سے قائم ہو جا رہی، کیونکہ اصل مبنی میں ماضی ہے، فعل ماضی، تو وہی فعل ماضی کے معنی ان الفاظ میں بھی ہے، بھائی اسماء افعال جو یہاں لکھے گئے اس میں بھی ہے، تو لہذا معنوی حساب سے مشابہت پائی جا رہی۔ پھر یہاں پہ بھی ان الفاظ کے اندر بھی معنوی حساب سے فعل امر کے معنی سے ان کے اندر مشابہت پائی جا رہی، تو اتنی سی مشابہت کی وجہ سے یہ سب مبنی ہو گئے، یہ مبنیات کی قسم بن گئے۔ تو دوستو اب ہم ادھر آتے ہیں، یہ ہے اس میں فعل فی معنی الماضی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد ادھر آتے ہیں اس میں فعل فی معنی الامر، مطلب ایسے اسماء افعال اور ایسا اسم فعل جو امر کے معنی میں ہے۔ جیسے دوستو یہاں دیکھیں، رویدہ ایک لفظ ہے، رویدہ، یہ رویدہ یہ امہل کے معنی میں ہے، بھیا امہل کے معنی میں ہے، تو مہلت دے، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے۔ بھیا امہل ایک باضابطہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو اس باضابطہ فعل امر کے صیغے سے مشابہت معنوی طور پر یہ رویدہ کا لفظ رکھتا ہے۔ اب رویدہ یہ لفظ میں دیکھنے میں یہ تو لفظی حساب سے تو اسم ہے، لیکن یہ فعل امر جو امہل ہے تو اس کے معنی اپنے اندر رکھ رہا ہے، تو اس کے بھی معنی وہی ہیں جو امہل کے ہیں، یعنی اس کے معنی تو مہلت دے، تو چھوڑ، تو اس کے معنی بھی وہی ہیں، رویدہ کے معنی ہوتے ہیں تو چھوڑ، تو مہلت دے۔ تو لہذا دیکھیں دوستو یہ فعل امر کے معنی میں آ گیا لفظ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ بلہا کا لفظ ہے، بلہا یہ اترک کے معنی میں ہے، یہ بھی چھوڑ کے معنی میں ہے، تو چھوڑ، یہ بھی دیکھیے فعل امر کے معنی میں آ گیا یہ لفظ، یہ اس میں فعل ایسا ہے جو فعل امر کے معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ حی حل ہے، یا اقبل کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اقبل کے جو معنی ہے وہ حی حل میں پائے جاتے ہیں، تو اقبل کے معنی آتے ہیں تو متوجہ ہو، تو حی حل کے معنی بھی ہوتے ہیں تو متوجہ ہو، فعل امر کے معنی آ گئے۔
پھر اسی طریقے سے دوستو علیکا یہ جو کلمہ ہے، یہ جو لفظ ہے، تو اس کے اندر الزم کے معنی ہے. بھئی دیکھنے میں تو یہ علا اور کا مل کے علا حرف جر ہے، کا ضمیر ہے، علیکا ہو گیا، تو علیکا یہ مستقل جو لفظ بنا تو یہ اس میں فعل بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ اس میں فعل ہی ہوتا ہے، بھئی اس میں فعل بھی ہوتا ہے، اسماء افعال میں سے بھی ہوتا ہے، دوسرا بھی ہوتا ہے، یہ اسماء افعال میں سے ہوتا ہے. جیسے علیکا یہ الزم کے معنی میں ہے، تو لازم کر لے، تیرے اوپر لازم ہے، تو لازم کر لے، یہ معنی میں. تو یہ بھی اس میں فعل کے معنی میں آیا. دونکا دوستو یہ دونکا بھی یہ اسماء افعال میں سے بھی ہوتا ہے. تو دونکا کے معنی ہو گئے خذ، تو پکڑ، یہ معنی ہے. تو خذ کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے جو فعل امر کے معنی ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں چند الفاظ لکھے گئے ہیں. ہا ہے، ہا کا، پھر عندکا، لدیکا، یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ 4 الفاظ بھی خذ کے معنی رکھتے ہیں اپنے اندر. تو لے، تو پکڑ، فعل امر کے معنی ہوئے. صح، صاد ہا زبر صح، یہ اسکت کے معنی میں، تو خاموش رہ، تو یہ بھی فعل امر کے معنی اس کے اندر پائے گئے. حلم یہ جو لفظ ہے یہ تعال کے معنی میں، تعالی کے معنی میں ہے، تو لہذا اس کے اندر معنی ہوتے ہیں تو آ، تعال تو آ، تو یہ فعل امر کے معنی اپنے اندر رکھ لیا حلما کا لفظ بھی. تو اس طرح دوستو یہ جو الفاظ یہاں پہ درج کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ اپنے اندر فعل امر کے معنی رکھنے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہو گئے. پھر یہ اسماء افعال ہیں، معنوی حساب سے فعل ہے، پھر لفظی حساب سے یہ اسم ہے. تو دوستو یہ تو مکمل طور پہ، اصلی طور پہ، حقیقی طور پہ اسماء افعال ہے، حقیقی طور پر اسماء افعال ہیں معنوی حساب سے، معنوی حساب سے. تو دوستو اس کے اندر ماضی کے معنی پائے جا رہے تھے، اس کے اندر فعل امر کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو لہذا یہ اسماء افعال بن گئے. لفظوں میں یہ سب کے سب اسم ہے اور معنی میں فعل کے، تو اسماء افعال ہو گئے. اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، اسم کی کیفیت بھی ہے، فعل کی کیفیت بھی ہے. دوستو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ادھر، یہ جو لکھا گیا ہے حصہ دیکھیں، اس میں فعل فی معنی المضارع. یہاں یہ بات ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جتنی کتابیں ہیں اکثر و بیشتر اس کے اندر یہی موجود ہے کہ اسماء افعال یا تو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں یا تو فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں، فعل مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں. تقریباً کتابوں میں یہ نہیں، اور وہ بالکل حق کہ یہ فعل ماضی اور فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں اسماء افعال. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ فعل ماضی بھی مبنی ہے اور فعل امر کے جو صیغے ہیں حاضر کے وہ بھی مبنی ہے، تو لہذا یہ مشابہ ہو جاتے ہیں فعل ماضی کے یا فعل امر حاضر کے. تو لہذا اس طرح یہ کہنا اور بولنا یہ بالکل حق بجانب ہے کہ اسماء افعال جو ہے وہ فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں، یہ تو بالکل حق ہے. لیکن اس سے فعل مضارع کے معنی میں نہیں ہوتے ہیں، فعل مضارع کے معنی یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی فعل مضارع کے معنی میں آتے ہی نہیں ہیں. ایسی نفی تو نہیں ہو رہی نا، یہ بات حق ہے کہ فعل ماضی کے معنی میں یہ ہے، فعل امر کے معنی میں یہ ہے، لیکن اس میں انکار کہاں لازم آ رہا ہے کہ فعل مضارع کے معنی میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، ایسا نہیں. تو دوستو فعل مضارع کے معنی میں بھی آتے ہیں، لیکن فعل مضارع کے معنی میں آنے کے باوجود بعض وقت اس کا ترجمہ فعل ماضی کا ہی کیا جاتا ہے، فعل ماضی کے معنی میں اس کو بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے فعل مضارع کے معنی میں یہ ذیلی طور پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے، قسم ذیلی ہے، یہ اصلی نہیں، اصلی تو یہی ہے. یہاں دیکھیے اوہ، پھر آہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ اتوجع کے معنی میں ہے، یا اتوجع، میں درد میں ہوں، تو یہ فعل مضارع کے معنی ہو گئے اس کے اندر. پھر اسی طریقے سے دوستو افن کا جو لفظ ہے، افن، یہ اتذجر کے معنی میں ہے، یعنی میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوتا ہوں، اس معنی میں تو فعل مضارع کے معنی آ گئے. وا اور وی یا اتعجب کے معنی میں ہے، میں تعجب کرتا ہوں، مجھے تعجب ہے، یہ ہو گیا فعل مضارع کے معنی. پھر بجل یا بجل، یہ ہے یکفی کے معنی میں، اور یکفی کا لفظ یہ بھی مضارع ہے، تو یکفی بھی فعل مضارع ہے، اتعجب فعل مضارع ہے، اتذجر فعل مضارع ہے، اتوجع فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ 3
پھر یہ واحد مذکر غائب کا ہے، تو لہذا یہ جو الفاظ ہیں یہ فعل مضارع کے معنی میں ہے، فعل مضارع کے معنی میں ہے، لیکن عام طور پر ان کو فعل مضارع کے معنی میں ہے یہ نہیں کہا جاتا، اور فعل مضارع کے معنی میں بھی اسماء افعال ہوتے ہیں، اس طرح کی تیسری تقسیم نہیں لکھی جاتی، وہ ایک خاص حکمت کے تحت میں نہیں لکھی جاتی کہ چونکہ اسماء افعال یہ مبنی کی قسمیں ہیں، تو یہ مبنی ہیں تو پھر کس سے مشابہ ہیں، اصل مبنی سے کس طرح کی مشابہت رکھتے ہیں اس کو بتانا پڑے گا۔ فعل مضارع تو مبنی نہیں ہوگا، فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا، تو لہذا اس لیے فعل مضارع کے سلسلے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ اسماء افعال فعل مضارع کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مبنی نہیں ہوتا ہے، تو معرب ہوتا ہے، سوائے دو صیغوں کے پوری گردان معرب ہوتی ہے۔ اب رہا فعل ماضی اور فعل امر کے حاضر کے صیغے، تو یہ مبنی ہوتے ہیں، تو لہذا مشابہت سمجھانے کے لیے اور مشابہت بتانے کے لیے اور مشابہت وہاں پہ قائم کرنے کے لیے اس طرح یہ دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن معلوماتی طور پر ہم کو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بھئی اسماء افعال کبھی کبھی فعل مضارع کے معنی میں بھی آتے ہیں، بطور خاص فعل مضارع کا نام لے کر ان کی تیسری قسم نہیں بنائی جاتی، بھئی اس کو ذیلی طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہی الفاظ یہ اسماء افعال کے ہیں، چاہے فعل مضارع کے معنی میں ہو یا فعل ماضی کے معنی میں ہو، ہیں تو یہ اسماء افعال، تو جب یہ فعل مضارع کے معنی میں نہیں شمار کیے جاتے، تو کچھ لوگ نہیں شمار کرتے، اکثر لوگ تو نہیں شمار کرتے، تو اس میں یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں نا، یہاں اوہ، پھر آہ، پھر افن، وا، وئی، وجل، اور اس سے ہٹ کے اور بھی الفاظ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ان کو لکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فعل ماضی کے معنی میں لوگ شمار کرتے ہیں، فعل مضارع کے معنی میں نہیں، بلکہ فعل ماضی کے معنی ان کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ مراد لیتے ہیں فعل ماضی کے معنی۔ تو دوستو آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 86، یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصی برکت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔